قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام 29ویں پارے میں سورۃ الانسان اور اس کا دوسرا نام سورۃ الدہر، یہ ہمارے 2 درس اس کے اوپر ہو چکے ہیں۔ اس کی 31 آیات ہیں اور یہ 2 رکوعات پر مشتمل ہے۔ جب یہ مکی صورت ہے تو اس کے مکی مضامین ہیں، خصوصاً اس صورت میں ایمان بالآخرت کے اوپر ذرا تفصیلی گفتگو کی گئی ہے۔ ایمان بالآخرت میں اس میں یہ موضوعات شامل ہیں کہ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کتنی نعمتیں عطا فرمائے گا، اور جو برے انجام اور بری سزا کے مستحق ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زنجیریں، توق اور بھڑکتی ہوئی آگ کے برے انجام سے دوچار فرمائے گا۔ ہم نے جو اہل جنت کا تذکرہ پڑھا گزشتہ آیات مبارکہ میں، ان میں جنت ملنے کے جو اسباب ہیں اللہ کی طرف سے وہ یہ ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے وہ اللہ کی محبت میں مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ان کا یہ کھانا کھلانا صرف لوجہ اللہ ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اور وہ قیامت کے دن سے بڑا خوف کھاتے ہیں کہ ہم اللہ کا سامنا کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس دن بچا لے گا ہر قسم کی پشیمانی سے اور ہر قسم کی اس میں پریشانی سے، اور جس کے اوپر ان کو کوئی پشیمانی ہوتی اللہ بچا لے گا، اور انہیں صبر کے بدلے جنت عطا فرمائے گا جس میں ریشمی لباس ہوں گے، وہ تکیوں کے اوپر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ سورج کی تپش ہوگی اور نہ زیادہ ٹھنڈ محسوس ہوگی، اور درختوں کے سائے کے نیچے ہوں گے، اور ان درختوں کے جو میوے ہیں ان کے گچھے ان کے اوپر لٹک رہے ہوں گے، اور سونے اور جو چاندی کے چمکدار گلاس ہیں اس کے اندر ان کو اللہ کی طرف سے تواضع پیش کی جائے گی، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انعام کے طور پر چشمے ہیں زنجبیل کے، اس میں سے ان کو پلایا جائے گا۔ اب بات آیت نمبر 19 تک ہے، یہاں سے ہم آج آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، واو کا معنی اور یطوف چکر لگاتے رہیں گے۔ یہ جو خانہ کعبہ کا طواف ہے وہ یہ بھی لفظ جو ہے اپنی روٹ کے اعتبار سے اسی معنی میں ہے، چکر لگانا، لیکن اس سے مراد وہ چکر نہیں ہے جو حج اور عمرے کا ہے، یہاں یہ لغوی معنی میں ہے۔ وَيَطُوفُ، اور چکر لگاتے رہیں گے، علیہم، ان پر، یعنی جنت والوں پر، جنتیوں کی خدمت میں چکر لگاتے رہیں گے، ولدان، ایسے بچے، مخلدون، کہ جو ایک ہی حالت پر رہیں گے، خالد ہمیشگی سے ہے، یعنی جن کو نہ بڑھاپا ہوگا اور نہ ہی وہ تھکیں گے، ورنہ جب ویٹر سرو کرتا ہے تو بیچارہ بھاگ دوڑ کر کے کبھی ادھر ادھر، ظاہر ہے اس کی انرجی کتنے کام آئے گی، وہ 2 ڈھائی 3 گھنٹے میکسیمم 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کے بعد وہ بیچارہ ہلکان ہو جائے گا۔ تو ایسے بچے جنتیوں کی خدمت میں چکر لگاتے رہیں گے، مخلدون، جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے، جنہیں کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی، جنتیوں کو ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہر چیز ملتی رہے گی۔ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، اور وہ کیسے ہوں گے بچے جو ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے جنتیوں کی خدمت پر۔ اذا رأیتہم، اذا کا معنی جب، رأیتا تو دیکھے گا، ہم ان کو، حسبتہم تو تو ان کو سمجھے گا، لؤلؤا جیسے کہ وہ موتی ہیں، اور منثورا وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں، ایسے موتی ہیں جیسے وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں، ایک نہیں بلکہ ان کی تعداد کی کثرت کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جنت کا عالم کیا ہوگا؟ وَإِذَا رَأَيْتَ، واو کا معنی اور، اذا جب، رأیت تو دیکھے گا، ثم رأیت اور جہاں جہاں بھی دیکھے گا، ثم جو ہے یہ ظرف کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اور جب تو دیکھے گا، ثم رأیت اور جدھر بھی تو دیکھے گا تو کیا ہوگا؟ نعیما وملکا کبیرا، نعیما نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی وہاں، وملکا اور مملکت ریاست اللہ کی ہوگی، کبیرہ
بہت وسیع، جنت بہت وسیع ہوگی اور وہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی۔ عالیہم ثیاب سندس خضر، عالیہم ان کے اوپر ہوں گے، ثیاب ثوب کی جمع ہے لباس اور کپڑے، سندس باریک جو ریشم ہے اس کے، اور ان کا رنگ ہوگا خضر سبز قسم کا، ان کے اوپر لباس ہوگا باریک سبز ریشم کا بنا ہوا، واستبرق اور جو موٹا ریشم ہے اس کا بھی، استبرق اور سندس یہ دونوں ریشم کے معنی میں ہیں، اور ایک جو ہے وہ نرم لباس ہے، باریک لباس ہے، اور ایک موٹا لباس ہے۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، واو کا معنی اور حلو انہیں زیور پہنایا جائے گا، اساورا کنگنوں کی شکل میں، من فضہ جو چاندی کا بنا ہوگا، ذہب سونا اور فضہ چاندی۔ وَحُلُّوا واو کا معنی اور حلو انہیں زیور پہنایا جائے گا، اساورا کنگنوں کا، یہ بھی جمع ہے، من فضہ چاندی کے، چاندی کے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، واو کا معنی اور سقاہم پلائے گا، سقا یسقی کا معنی ہوتا ہے پلانا، اور اردو میں، اردو شاعری میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ساقی کا۔ ویسے ساقی تو اردو شاعری میں ویسے جام اور شراب پلانے والے کے لیے عموماً شاعری میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا معنی یہاں پلانے والا ہے، سقا یسقی پلانا۔ وَسَقَاهُمْ اور پلائے گا انہیں، رَبُّهُمْ ان کا رب، شَرَابًا طَهُورًا نہایت پاکیزہ پینے کی چیز۔ شراب دنیاوی ماحول میں نیگیٹو معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں اوورال پینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پلائے گا شرابًا طَهُورًا نہایت پاکیزہ پینے کی چیز۔ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور اہل جنت کو ساتھ ساتھ یہ ریئلائز بھی کروایا جائے گا، إِنَّ هَذَا إِنَّ بے شک، هَذَا یہ جو کچھ تمہیں مل رہا ہے، كَانَ لَكُمْ جَزَاءً یہ تمہارا بدلہ ہے، یہ تمہارے لیے جزا ہے، یہ تمہارا صلہ ہے، اور تمہیں مبارک ہو۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا واو کا معنی اور کانا آج ہو گئی ہیں، سعیکم تمہاری ساری کوششیں، مشکورہ مقبول، آج تمہاری ساری کی ساری کاوشیں اور کوششیں مقبول ہو گئی ہیں۔ اور وہ کوششیں کیا ہیں؟ اس دنیا میں کی گئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہے، جو یقیناً من جانب اللہ ہوتی ہے اور توفیق الہی سے ہوتی ہے۔ اللہ کے حضور قیام کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور حقوق اللہ، حقوق العباد کا خیال رکھنا، یہ ایک ہے سعیکم کا معنی۔ آج تمہاری ساری کوششیں مقبول ہو گئی ہیں اللہ کے ہاں، توفیق بھی تمہیں اللہ نے دی تھی دنیا میں ان کے کرنے کی، اور آج اللہ نے ہی اپنے فضل سے ان کو قبول بھی کر لیا ہے۔ اب جو یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے اس رکوع میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، یہاں سے گفتگو ایک اور سینس کے ساتھ ہمارے سامنے آئے گی۔ پہلے اہل جنت کا تذکرہ تھا، اہل دوزخ کا تذکرہ تھا، اور یہ جو سورۃ الدہر ہے یہ مکی صورت میں، مکی دور میں نازل ہونے والی صورت ہے، تو ظاہر ہے حضور کو بڑی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اتنی ساری ترغیب بھی کافروں کو دی گئی، یعنی کافروں کی میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب یہ صورت اتری تو اس کے اولین مخاطب جو ہیں وہ کفار تھے، تو اتنی ساری ترغیبات دی گئیں کہ یہ جو جن کے لیے تم مرتے ہو سونے چاندی کے لیے، یہ تو قیامت والے دن تمہیں مل جائیں گے۔ جب ریزسٹنس آئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی اور تشفی کے لیے یہاں اللہ تعالیٰ ایک نئے موضوع کو بیان فرما رہا ہے کہ اے حبیب، یہ قرآن کی بات اگر نہیں مانتے تو آپ پریشان نہ ہوں، قرآن ہماری کتاب ہے، اس کو ہم نے ہی نازل کیا ہے، اور ہم ہی اپنی توفیق سے جس کو چاہیں گے اس کو قبول کرنے کی توفیق دے دیں گے۔ انا نحن، انا بے شک ہم نے، انا اور نحن یہ دونوں تاکید کے لیے ہیں۔ اگر ہوتا نا انا نزلنا تو پھر ہوتا ہم نے نازل کیا، یہاں انا بھی ہے، نحن بھی ہے، اور نزلنا بھی ہے، یہ تینوں جو ہیں وہ جمع متکلم کو، فرسٹ پرسن پلورل کو جو ہے وہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ انا نحن نزلنا، بے شک محبوب ہم نے ہی نازل کیا ہے،
علیکا آپ کے اوپر، القرآن قرآن مجید، تنزیلا تھوڑا تھوڑا کر کے۔ تنزیل کے اندر جو نازل ہونے کا معنی ہے اس کے اندر گریجویشن ہے، اور جو انزال ہے جس کا ذکر وہ 30ویں پارے میں ہے سورۃ القدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہاں ہے انزال اور یہاں ہے تنزیل۔ انزال کا معنی ہوتا ہے امیجیٹ کسی چیز کو اتار دینا، جیسے کو اوپر سے گرے نیچے تو وہ انزال کے معنی میں ہوگا، تنزیل کے معنی میں نہیں ہوگا۔ تو یہاں جو نازل کرنا ہے قرآن کا، یہ تقریباً 23 سالوں کے دور کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ یہ تو ابتدائی صورت ہے جو نازل ہوئی ہے، ابھی قرآن نازل ہونا ہے، مکی پورا دور ہے، مدنی دور ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے اے حبیب ابھی بہت سارے کام باقی ہیں، اس قرآن مجید کو ہم نے ہی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اے حبیب کریم آپ کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ کفار و مشرکین اور منکرین کی طرف آنے والی ہر رکاوٹ پر آپ کیا کیجئے؟ فَاصْبِرْ، فا کا معنی اور کے معنی میں کر لیں آپ، اصبر آپ انتظار کیجئے، صبر کیجئے، لحکم ربک اپنے رب کے اگلے حکم کا، کہ وہ آپ کو کیا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، واو کا معنی اور لا تُطِعْ اور کہنا نہ مانیے اے حبیب، منہم ان میں سے کسی کا بھی، کس کس شخص کا؟ آسما کسی بھی بدکار آدمی کا، او کفورا اور کسی بھی احسان فراموش آدمی کا بالکل بھی کہنا نہ مانیے۔ یہ اشارہ ہے مکی دور میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آنے والی آفرز کی طرف۔ یعنی آپ یہ سیرت میں پڑھتے اور جانتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کی طرف ایک وفد آیا مکے کے کفار و مشرکین کا، کہ اپنے بھتیجے کو آپ سمجھا لیں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنی ہے تو ہم کیے دیتے ہیں، اگر ان کو مال و دولت چاہیے تو ہم دے دیتے ہیں۔ بڑا مشہور جملہ اسلامیات میں ہماری پڑھی گئی بچپن کی کتابوں میں، کہ جناب ابو طالب نے جب حضور سے یہ ان کی آفر ذکر کی تو کیا فرمایا حضور نے؟ اے چچا جان اگر یہ سورج لا کر میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دیں اور چاند لا کر بائیں ہاتھ پر رکھ دیں، میں پھر بھی ان کی باتوں میں نہیں آؤں گا، میں اپنے مشن کو مکمل کروں گا۔ یہ اسی کسی بات کی طرف اشارہ ہے، فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اے حبیب کریم بالکل بھی بات نہ مانیے ان میں سے کسی کی بھی، آثِمًا أَوْ كَفُورًا کسی بھی اسم گناہ کے معنی میں ہے، اور یہاں اس میں فاعل ہے کسی بھی بدکار آدمی کی، او کفورا یا کسی بھی احسان فراموش آدمی کی بات کو نہ مانیے۔ حبیب کرتے کیا رہیے پریشانی کے عالم میں، یہ ہمیں بھی کرنا چاہیے جو اگلا حکم آ رہا ہے۔ کیا کرتے رہیے حبیب؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، واو کا معنی اور اذکر، اے حبیب کریم آپ یاد کرتے رہیے، اسم رب کا اپنے رب کے نام کو یاد کرتے رہیے، بکرۃ و اصیلا، بکرہ صبح بھی، و اصیلا اور شام کو بھی۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جو مکی دور میں اعلان نبوت کے بعد کی نمازیں ہیں وہ صبح اور شام کی نمازیں، بکرۃ و اصیلا۔ ان کی اصل حیت تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، یہ جا کے باقاعدہ بعد میں ملی ہے مکی دور میں معراج کے موقع پر، اور پھر اس کے اندر باقی ترامیم ہوئی ہیں ہجرت کے بعد باقاعدہ سے۔ یہاں اللہ کی تسبیح کی طرف اشارہ ہے جو صبح اور شام کی بنیاد پر ہے، جو باقی ادیان کے اندر بھی یہ رائج رہی ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، واو کا معنی اور من اللیل، اور اے حبیب کریم رات کا کچھ حصہ بھی ایسا کر لیجئے کہ فَاسْجُدْ لَهُ اپنے رب کو سجدہ کیجئے، وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، واو کا معنی اور سبحُ، اے حبیب کریم آپ تسبیح کیجئے اللہ کی، لیلاً طویلا، طویل رات کے طویل حصے میں کافی سارا جو وقت ہے وہ آپ اللہ کی تسبیح میں گزاریے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ پھر سورہ مزمل کے جو احکامات آئے ہیں ان میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اے حبیب آپ اتنا زیادہ قیام بھی نہ کیا کریں۔ تو یہ ابتدائی دور میں نمازیں اور رات کے طویل قیام کی طرف اشارہ ہے۔ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، اے حبیب یہ جو لوگ ہیں ان کی کیفیت اور سوچ یہ ہے
کہ ان ہؤلاء، بے شک یہ جو لوگ ہیں، یحبون، یہ پسند کرتے ہیں، العاجلہ، عاجلہ دنیا کا صفاتی نام ہے، عجلت سے ہے، جلد ملنے والے ریوارڈ اور بدلے پر یہ یقین رکھتے ہیں اور اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، یعنی یہ دنیا دار ہیں اور دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، واو کا معنی اور یذرون، یہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ پس پشت ڈال دیتے ہیں، وراءہم، یہ یذرون کے ساتھ ملا کے آپ پڑھیں تو وزر یذر کو معنی چھوڑنا ہے، وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ، یہ اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، یومن ثقیلا، یومن ایک ایسے دن کو، ثقیلا جو بڑا بوجھ والا دن ہوگا، یعنی قیامت کا۔ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، یہ بڑی ایک کاری ضرب ہے عقلی دلیل کے ساتھ کہ یہ حبیب مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو محال خیال کرتے ہیں، تو ذرا یہ تو سوچیں کہ نحن خلقناہم، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے، ہم نے ان کو تخلیق کیا ہے، وشددنا اسرہم، واو کا معنی اور شددنا، ہم نے بڑا مضبوط کیے ہیں، اسرہم، ان کے جو جوڑ اور بند ہیں باڈی کے، ہم نے ہی تو مضبوط کیے، یعنی ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ مرنے کے بعد ہم کیسے اٹھیں گے، یہ ہڈ پران جسم، مسل بوٹیاں، جسم کی طاقت، یہ دوبارہ کہاں سے آئے گی ہمارے اندر کہ ہم اٹھیں گے اور اللہ کے پاس چلے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے حبیب ان کو بتلائیں، پہلی دفعہ ان کو ہم نے ہی تخلیق کیا ہے، ان کے یہ جوڑ بند مضبوط بھی ہم نے ہی کیے ہیں، اور اس کے بعد وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، واو کا معنی اور اذا، جب شئنا ہم چاہیں، بدلنا تو ہم بدل کر رکھ دیں، امثالہم تبدیلا، امثالہم ان کی جو شکلیں ہیں ہم ان کو بدل کے رکھ لیں، تبدیلا کا جو تعلق ہے وہ بدلنا کے ساتھ ہے، اور اس تبدیلی میں بھی گریجویشن پائی جاتی ہے، کسی چیز کو سڈن ختم کر کے بدل دینا تبدیلی نہیں کہتے، تبدیلی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے اندر ہمیشہ گریجویشن ہوتی ہے، جیسے تنزیل کے اندر گریجویشن ہے نزول میں، ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں۔ ان ھذہ تذکرہ، اے حبیب کریم، ان بے شک، ھذہ یہ جو کلام نازل ہو رہا ہے، تذکرہ یہ کیا ہے؟ نصیحت ہے، قرآن کا ایک صفاتی نام ہے نصیحت، اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن سائنس کی کتاب نہیں، قرآن صرف کتاب ہدایت ہے، سارے علوم کی طرف اشارہ ضرور کرتی ہے، اس کی بنیادیں بھی فراہم کرتی ہے، لیکن اس کتاب کی اصل الاصول شان یہ ہے کہ یہ نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، فا کا معنی پس، من جو بھی شاء چاہے، اتخذ اختیار کر لے، الی ربہ اپنے رب کی طرف، سبیلا راستہ، یہ نصیحت ہم نے بھیج دی ہے، جو چاہے اس نصیحت کو پڑھ لے اور اپنے رب کی طرف آنے کا راستہ وہ اختیار کر لے، لیکن یہ اے لوگو ذہن میں رکھو، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اے لوگو وما تشاءون، تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے، الا سوائے اس کے، ان یشاء اللہ کہ اللہ تعالیٰ خود چاہے، کامل اللہ کی ذات کے اوپر ایمان کی دعوت اس مکی کی صورت میں دی جا رہی، اللہ کی چاہت کے علاوہ تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کانا ہے، علیما جاننے والا، حکیمہ حکمت والا، یعنی اللہ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، مکے کے لوگوں کو ریئلائز کروایا جا رہا ہے تمہارے لات منات عزا کچھ نہیں کر سکتے، بت ساری کاریگری اللہ کی ہے، لیکن ذہن میں سوال پیدا ہوا اللہ کی نافرمانی کے بعد بھی یہ دنیا میں کیوں چلتے پھرتے خوشحال پھر رہے ہیں کفار و مشرکین، اس وقت بھی اور آج بھی؟ تو اللہ فرما رہے ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، وہ کیوں نہیں بھسم کر دیتا ان کفار و مشرکین کو؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، اور اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت انسان کو جو شعور دے کر مومن بنایا ہے، یہ بھی تو کچھ آگے کرے نا، تھوڑا سا آگے تو بڑھے، دیکھے تو صحیح کہ اس کی صلاحیتوں کا بھی امتحان ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ یدخلو چاہتا ہے، داخل فرما دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، فی رحمتہ اپنی رحمت میں۔ پتہ کیا چلا؟ قرآن کو مان لینا اللہ کی رحمت میں آنا ہے، حضور کو مان لینا اللہ کی رحمت میں آنا ہے، نبی پاک صلی اللہ کی توحید کو مان لینا یہ اللہ کی رحمت میں آنا ہے۔ والظالمین اعد لہم عذابا علیما، والظالمین اور ظالم لوگ جو ہیں، اعد لہم
ان کے لیے تیار کر رکھا ہے اللہ نے عذاباً علیما، دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ ظالم پھر کون ہے؟ جو پچھلے تینوں کام نہیں کرتے وہ ظالم ہے۔ اللہ کو ماننا، رسول اللہ کو ماننا، قرآن کو ماننا، یہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے۔ جو ان کو نہیں مانتے وہ ظالم ہے، خصوصاً جو شرک نہیں چھوڑتے وہ سب سے بڑے ظالم ہیں، کیونکہ قرآن نے شرک کو ظلم عظیم کہا، ان شرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں والظالمین کی طرف خاص طور پر ان کے شرک کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے اللہ نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ الحمدللہ ہماری یہ صورت مکمل ہو گئی، اور اس کے بعد سورۃ المرسلات ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور قرآن کا فہم ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔